دیر آر ٹو چیلنجز نظامی صاحب. یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انفورسمنٹ کی جس کی بات کی, دوسرا مجھے یہ لگتا ہے, آئی مین آئی مے بی رانگ, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں ایف بی آر میں. آپ کے کیا اس میں, کیونکہ آپ تو اندر سے معاملات کو جانتے ہو گے, کیا ہے ایف بی آر میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت کم ہیں. جتنی ان کو تعداد, ان کو 4000 آڈیٹرز چاہیے تھے اس سال, کہ جتنے بھی گوشوارے آئے تھے ان کے یہ رینڈم بیلٹنگ کر کے آڈٹ کرتے, تو وہ اب تک نہیں ہو سکا. اب جو گوشوارے آئے اس میں سے تقریباً 40% جو ہیں وہ نل ریٹرنز جمع ہوئے ہیں. اب ڈیٹا ان کا بھی ہے, انہوں نے فوراً ٹور کیا ہوا ہے, اور اب وہ مزید فوراً ٹور کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور ٹریول نہیں کر سکتے, تو نان فائلر کا یہ ایشو تھا. تو اس لیے بہت ساری تعداد میں لوگوں نے اپنے ریٹرنز جمع کرائے, اور اس کے بعد ان کو اس کو آڈٹ کرنا چاہیے تھا. ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے کون کون لوگ باہر گئے ہیں, کون کون لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا کے اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں. وہ ڈیٹا سارا ان کے پاس موجود ہے, کس بندے نے کیا کیا پراپرٹی خریدی ہے, یہ ڈیٹا بھی. اور اب تو اتنا اچھا ہو گیا کہ تمام صوبوں کا جو ہے کمبائنڈ ڈیٹا بھی موجود ہے. جب ہم اپنا گوشوارہ جمع کرانے جاتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے, اچھا اتنا کچھ پتہ ہے ایف بی آر کو. جب ہم کسی ممبر انکم ٹیکس پر بیٹھ کے دیتے ہیں تو ہم جو ڈیٹیل اپنی کھلتی ہے تو اتنا ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ اتنی پراپرٹی بھی ہمارے پاس ہے, جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ایپس کی, کیونکہ جو ہمارا انکم ٹیکس گوشوارہ ہے اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے 1 سال کا آپ جو ہے وہ ہمیں اینڈ پہ دیں گے کہ کتنا آپ کا بیلنس تھا. اور چونکہ اس میں ڈیجیٹل ایپ شامل نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایزی ہے, لیکن ڈیٹا سارا کا سارا وہ بھی موجود ہوتا ہے, وہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. جو چونکہ لوگ ایزی کرتے ہیں, اب ٹریولنگ جو ہے بینک جانا, لائنوں میں لگنا, تو لوگ کہتے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اب آپ نے آرڈر آ دیا, آپ نے کہا کہ ابھی بھی نمبرز کم ہیں, بندے کم ہیں ان کے پاس, 1000 گاڑیاں ابھی انہوں نے خریدنے کا آرڈر دیا تھا. اب آپ کی تجویز کے بعد مجھے لگتا ہے 500-600 اور آ جائیں گی. اگر بندے آئیں گے تو گاڑیاں آئیں گی. اچھی بات نہیں ہے یہ نظامی صاحب ویسے. نہیں, اصل میں وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ سمبولک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ورسٹ قسم کے جو ہم نے آسٹریٹی میئرز لینے ہیں, اور وہ جب آپ ٹھیک ہے چلیں اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جب بھی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ تنخواہ آتی ہے تو ہمارا زیادہ تر جو اخراجات ہوتے ہیں انیشلی وہ گروسریز وغیرہ پہ ہوتے ہیں. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب, ہول سیلرز گروسرز ایسوسی ایشن جو کراچی کے ہیں اس کے یہ چیئرمین ہیں. بہت شکریہ سر. رؤف صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بجٹ آ رہا ہے تو آپ اکثر بولتے بھی رہتے ہیں, ہمارے شوز میں بھی جب آپ کراچی میں ہوتا تھا تو آپ آ کے بات کرتے تھے اس متعلق. تو بھائی کیا لگ رہا ہے اور کیا تحفظات ہیں آپ کے اس سے متعلق؟ میرے تحفظات تو بہت ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایگریکلچر پہ کیوں توجہ نہیں دے رہے, ایگریکلچر کو کیوں مار رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھیں ہمارا گندم کا فروغ 23-24 ملین ٹن کا ہوا, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ گندم جب ہم نے کسانوں نے اگائی, دوائیاں, مزدوریاں, ٹھیکہ زمین کا, یہ بتائیں ان غریبوں کو کیا ملا؟ 2200 روپے من گندم اور 2300 روپے من میں بکی. آپ یہ بتائیں یہ گندم نہیں اگائیں گے تو بیسک خوراک ہے, جو آٹا بھی بنتا ہے اور تمام آئٹم اس سے بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پلسز کا اوور امپورٹ ہے. دیکھیں یہ ہمارا ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے ڈالر کو بچا نہیں رہے. امپورٹ پالیسی بنائی جائے کہ ہمیں دالیں اتنی چاہیے, 20 لاکھ ٹن دالیں چاہیے. مجھے پہلے یہ ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ اوور امپورٹ کس وجہ سے ہے, کیا چکر کیا ہے, کہاں جاتی ہے جو اوور امپورٹ ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ دیکھیں ہم یہی رونا روتے ہیں کہ ہم زرعی مبادلوں کو کیوں نہیں بچاتے. ٹھیک ہے, آج تک امپورٹ پالیسی نہیں اناؤنس کی گئی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ پلسز ایسنشل آئٹم جو بھی ہم نے مسالہ جات منگانے ہیں, آئل منگانا ہے, یہ دالیں منگانی ہیں, مختلف آئٹم ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ان کا فیکٹس اینڈ فگر آج تک کیوں اناؤنس نہیں کیا گیا, کیوں اسٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کرتے. اب یہ ہمارا جو المیہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ بیس کنٹری بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ یہ دیکھیں کپاس کی جگہ میں یہ بولتا ہوں گنا نہ اگائیں, کپاس اگائیں, یہ وائٹ گولڈ ہے, ہماری صنعتیں چلیں گی. یہ چینی کا جو بحران آتا ہے ہر وقت, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 115 کی چینی آج 190 ہے تو اس کو ختم کیا جائے, یعنی گنے کی کاشت نہ کی جائے, اس کی جگہ کپاس کو کاشت. نہیں تو جن کے شوگر ملز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو سیاسی کوریڈور میں بھی کافی پاورفل ہے, ان کا کیا ہوگا پھر؟ چلے دیکھیں اگر آپ کو ملک کا سوچنا ہے تو پاورفل تو ہر آدمی ہے,
ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ فیصلہ سازی میں جو ہے کاشتکار شامل ہی نہیں. اچھا میں ذرا یہاں پر ایک بریکنگ نیوز ایک ہمارے پاس آئی ہے رؤف صاحب ذرا ہمارے سے رہیے گا. وہ یہ ہے کہ بجٹ کی کاپیز جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں جی. تو یہ مناظر بھی ہم آپ کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے ابھی یہ سامنے جی. تو بجٹ کی دستاویزات سخت سیکیورٹی میں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لے جایا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ پہنچیں گی تو اس کے بعد پھر یہ ممبرز میں تقسیم بھی ہوں گی. یہی پروسیجر ہوتا ہے جی, یہ ممبر میں تقسیم ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسپیچ ہوگی. پھر اسپیچ کے بعد جو ہے یہ سینیٹ میں چلی جائے گی. اس کے بعد ایک دن کا گیپ آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے باقاعدہ بحث شروع ہو جائے گی. تمام کے تمام جو ہے وہ ممبران پہ اپنے نمبر کے وائز جو ہے بحث کریں گے. تو آج ویسے اندازاً کتنے بجے تک یہ بجٹ اسپیچ شروع ہو جائے گی؟ یہ 5 بجے بجٹ کا جو اجلاس ہے اور یہ تقریباً 5:30 اسپیچ باقاعدہ شروع ہو جائے گی. اور وہ اسپیچ کتنی دیر تک رہے گی؟ اب یہ میرا خیال ہے کم از کم 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ. اورنگزیب صاحب بھی ہوں گے تو میرے خیال میں اٹس گونا بی آن ٹائم. جی بالکل بالکل. وہ آپ کی اسیسمنٹ ان کے بارے میں اور ہاں نہیں, وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے اور کوئی ہنگامہ وغیرہ بھی ہوگا تو وہ اپنی اسپیچ جاری رکھیں گے. وہ ہیڈ فونس لگا لیتے ہیں نا, نوائز کینسلیشن آپ نے آن کیا, اللہ خیر اللہ جو کٹنگ ایج ٹیک وہ. تو رؤف صاحب سر میں آ جاتا ہوں آپ کے اوپر واپس. یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو گندم کا مسئلہ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک تو ایشو جو انہوں نے بتایا وہ کل ہمارے ساتھ خالد کھوکھر صاحب تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے جو ہے وہ امدادی قیمت اس کی مقرر نہیں کی, اب حکومت اس سے بھی ہٹنا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کب تک ہم سپورٹنگ پرائز دیتے رہیں گے. دوسرا مسئلہ ہے آڑتیوں والا, کہ یعنی کہ کسان یا کاشتکار جو کماتا ہے, جو فصل اگاتا ہے, اس کو فائدہ نہیں پہنچتا, مڈل مین سارا کما جاتے ہیں اور پھر کنزیومر کو بھی اس کا بھگتنا پڑتا ہے. آپ کے نظریے میں مسئلہ دراصل ہے کہاں پہ؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. دیکھیں اس کا مسئلہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے, کسی آدمی کو کسی فیکٹری یا کسی بھی کاروباری ادارے کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے IMF کی شرائط نے ہم سپورٹ پرائز نہیں مقرر کرنا چاہتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل واحد تھا کہ گورنمنٹ خود گوداموں میں رکھواتی یا بینکوں میں جو پرائیویٹ بینکوں میں اس کا ان کو 70% دیتی اور ان کو گودام میں اسٹوریج کی سہولت بھی دیتی, تو یہ پورا بچ جاتا. یہ کاشتکاروں اور کسانوں سے تو نکل چکا ہے, اب یہ ایلیٹ کلاس پہ جائے گا. جیسے آپ شوگر دیکھ رہے ہیں نا, شوگر اسٹاک ہو جاتی ہے, سٹا مافیا یہ وہ ہو جاتا ہے. اب یہ کیٹل فارم کی نظر بھی ہو چکا ہے, 30-40 لاکھ ٹن کیٹل فارم. یعنی آپ یہ مرغی اور اپنے یہ کیٹل فارم جتنے بھی ہیں اس پہ بھی استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ سب سے سستا آئٹم ہے. ہمارا یہ المیہ یہ آئے گا کہ ہم کو امپورٹ بھی کرنی پڑے گی. جو ہمارے فیکس فیگر آ رہے ہیں, جو وزیر خزانہ خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہاں کم ہے گندم. اب مجھے بتائیں کہ یہ لمحات آخر غریب کے لیے 2 وقت بھی روٹی نہ ملے, ان کی دوائیوں کا اخراجات نہ ملے, تو ایسے کسان کیا کریں گے؟ رؤف صاحب ایک اور چکر بھی ہے نا سر, ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ کچھ اور بھی ہے. یعنی کہ یہاں پر اگر سٹوریج کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ سٹوریج پراپر ہو رہی ہو؟ کیونکہ یہاں پر کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ اندرون سندھ سٹوریج تھی, لیکن پھر جب وہاں پر جائزہ لیا گیا تو اس میں سے بجری اور ریت نکلی ان بوریوں میں سے, اور گندم اس میں سے خرد ورد ہو جاتی تھی. تو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر یہ مسائل بھی ہیں. دیکھیں میں گورنمنٹ لیول کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ کریں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ برات دے ان کو کہ ان کے لیے 4 مہینے کا انٹرسٹ فری ہو اور یہ اسٹاک پرائیویٹ گوداموں میں ہو, اور ان کو یہ اختیار ہو کہ وہ جب بیچنا چاہیں بیچ دیں. اگر وہ سپورٹ ان کو مل جاتی تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہوتا. یہ کاشتکاروں کسانوں سے نکل چکی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. اچھا اگر میں ون لائنر آپ سے پوچھوں, آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں ریلیف کا کوئی امکان ہے؟ کتنا ہو جائے گا اشفاق بھائی؟ لیڈیز فرسٹ سر, کتنا ہو جائے گا؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ پیٹرول پہ 2 روپے کم ہو جائیں گے تو میں اگر 50 لیٹر ڈلوا رہی ہوں تو صرف 100 روپے کے لیے میں ویٹ کروں کہ بھائی بجٹ آئے گا. سیم ایگزیکٹلی. اب جو میں گروسری خرید رہی ہوں, اگر کوئی ایک اس میں کوئی ایک آئٹم 1300 کا تھا, اب وہ 2000 سے 1900 کو ہو گیا, تو مجھے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے چلیں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. جی مختصراً ہم نے جاننے کی کوشش کی, آپ سے ہم رائے نہیں لیں گے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. سلیری صاحب سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور ہماری یہ بجٹ ٹرانسمیشن ہر گھنٹے جاری رہے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی امیدیں کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور کتنے وہ مایوس دکھائی دیتے ابھی سے, اور اینٹیسپیشن اتنی ان کی نہیں ہے.